ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک نان کیڈر بندے نے مبینہ طور پر بہت ساری کرپشن کی، معذوروں کی، کینسر والوں کی، ویل چیئر والوں کی، اس کے خلاف ڈی جی نے انکوائری کی، اس کے خلاف ایکشن لیا، تو الٹا اس شخص کو کے خلاف ایکشن ہونے کے، اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے، اس ڈی جی کو اس نے تبدیل کروا دیا۔ مافیاز ایسے کام کرتے ہیں۔ اب کسی طرح حکومت نے اسے بھیجا نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے آبائی علاقے زہری میں اسسٹنٹ کمشنر وہ کر کے۔ آپ اندازہ لگا لیں حکومت اسے بھیج رہی ہے اور علاقہ بھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا ہے۔ اتنا پاورفل نواب، ایکس سی ایم، موجودہ بھی بڑی ایک وہ اس کے پاس ہے، یہ لڑکا نہیں جاتا۔ بہرحال اس کا ایک بھی تو نہیں ہاتھ ہوگا۔ اس نے جب اتنا پیسہ بنا لیا نا، جیسے تیسے بنا لیا، پھر وہ ایک بڑے ہجوم میں آ گیا، اس سرکل میں آ گیا جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا زوراور لوگوں میں ہو گیا، تو وہ پھر کہاں ایک عام ایسی رہا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری ایس این جی اے ڈی، نواب ثناء اللہ، یہ تمام اس کے سامنے بے بس ہوئے، اور وہ لڑکا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جہاں وہ چاہ رہا تھا وہاں دوبارہ آ گیا اور اپنی مرضی کی اب ڈیوٹی کرے گا۔ پھر ریونیو میں آ گیا ہے، ریونیو بڑھائے گا۔ یہ ہے بلوچستان حکومت کی گڈ گورننس۔ تو اس نے ان کے خلاف انکوائری شروع کرا دی، اینٹی کرپشن کو کیس گیا، سی ایم آئی ٹی کو لکھا، سی ایم کو لکھا کہ بھائی یہ ہوا، ویل چیئر میں 2 نمبری ہوئی ہے، کینسر کے فنڈ میں 2 نمبری ہوئی ہے، لیپ ٹاپ میں 2 نمبری ہوئی ہے۔ اچھا، ان کا پھر کوئی جھگڑا بھی ہوا، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہاں پہ اب قبائلی خود کو کہتے ہیں نا، کسی چور کو پکڑو، کسی کو وہ کرو، وہ قبائلی بن جاتا ہے۔ او بھائی تم اتنے خان نواب ہو نا، تو پھر گھر بیٹھ جاؤ، یہ اپنی شاہی نوابی پھر ان کو دکھاؤ۔ جب تم نے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ چلنا ہے اور پھر صرف وہ تنخواہ نہیں لینی، کرپشن بھی کرنی ہے، پھر آپ بڑے خاندانی اور قبائلی بھی بن جاتے ہو۔ کیس اینٹی کرپشن میں جاتا ہے، کسی طریقے سے وہاں بھی مینج ہوتا ہے، پھر دوبارہ شجاعت صاحب کوئی کیس بناتے ہیں اور پھر مزید سالڈ ثبوت کے ساتھ اینٹی کرپشن بھیجا جاتا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ اچھا، امجد علی پیچھے سے گیم کرتا ہے، صرف یہاں تک بات نہیں ہوتی۔ امجد علی صاحب نہ صرف سوشل ویلفیئر کا ڈی جی بدلوایا، بلکہ وہ شخص لائے قربان علی صاحب۔ قربان صاحب آئے ہیں لیکن اصل ڈی جی سوشل ویلفیئر امجد صاحب ہی ہوگا۔ اب امجد صاحب اپنا دوست ڈی جی لے گئے ہیں۔ اندازہ لگا لیں جس شخص پہ الزام ہے کہ اس نے کیا کیا 2 نمبری نہیں کی، وہ شخص جو سربراہ کو ہٹوا دیتا ہے اور پھر وہ شخص لاتا ہے جس کا یار ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ امجد علی، میری ایک سے بات ہوئی، ایک یہ 47ویں نمبر پہ جونیئر بندہ تھا، عبد الرحمان صاحب کو بھی اس نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں فریم میں بند کیا، شیشے میں اتارا، کوئی ڈائریکٹر تھے اس کے لیے اس کی سمری وہ کی کہ امجد علی، تو انہوں نے کہا سر یہ جونیئر بندہ ہے، اس کے خلاف کیس ہیں، اور آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ آپ تو بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ ہے وہ۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمان صاحب بھی تو ابھی دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار چیزیں ہوتی رہیں گی تو میں ذرا ریٹائرمنٹ بڑی اچھی تگڑی ریٹائرمنٹ کر کے جاؤں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5,000 روپے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہا، تو سی ایم صاحب اسے چینج کر دیتے ہیں۔ اور مہینے ڈیڑھ بعد اسی داؤد کو جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب کا پروجیکٹ ہے کہ ہم نے زراعت کا تمام وہ ان کو ٹیوب ویلوں کو جو ہے نا سولر پہ منتقل کرنا ہے، اس کا سربراہ داؤد کو لا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پچھلا سیکٹری جو تھا وہ بیچارہ مریض ہے، بیمار ہے۔ میں نے کہا یار پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا، اللہ اسے لمبی زندگی دے، بیماری میں پھر بھی کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ داؤد کو لا کے آپ نے تمام چیزیں پوری کر دی۔ The object of government is the welfare of the people. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کسی فلاسفر کی اسی کوٹیشن سے کہ مقصد گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔
لیکن بلوچستان گورنمنٹ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وہ مافیاز کے لیے کام کر رہی ہے. اس قدر مافیاز ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے تابع آ چکی ہے. میں مثالیں آج آپ کو کل اور آج کی دیتا ہوں, زیادہ دور نہیں جاتا. ہر گورنمنٹ آتی ہے, وزیر اعلیٰ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ پہلی مثال ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ہے جس کا ٹرانسفر ہوا. وہ نہیں گیا وہاں پہ, ایک دن نہیں گیا, 3 مہینوں تک کوئٹہ میں بیٹھا رہا, اور کل اس نے اپنا وہ ٹرانسفر وہاں سے کینسل کروا کے دوبارہ خود کو یہاں کوئٹہ ٹرانسفر کروا دیا اور اسی دن چال سنبھال دیا. نمبر 1. نمبر 2, ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک نان کیڈر بندے نے مبینہ طور پر بہت ساری کرپشن کی, معذوروں کی, کینسر والوں کی, ویل چیئر والوں کی. اس کے خلاف ڈی جی نے انکوائری کی, اس کے خلاف ایکشن لیا, تو الٹا اس شخص کے خلاف ایکشن ہونے کے, اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے, اس ڈی جی کو اس نے تبدیل کروا دیا. مافیاز ایسے کام کرتے ہیں. نمبر 3, ایک منسٹر جاتا ہے کہ یار آپ اس سیکٹری کو تبدیل کریں, یہ 5-5 ہزار نہیں چھوڑ رہا. اس کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے, مہینے بعد اس کو اس سے بڑے عہدے پر بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہے گڈ گورننس آپ کی. چوتھا, جو آپ کا سینئر آفیسر ہے, بیوروکریٹ ہے, اچھی ریپیوٹ والا ہے, قابل ہے, کیونکہ وہ 2 نمبری کے دھندوں میں نہیں ہے تو وہ کھڈے لائن ہے. وہ 21ویں گریڈ میں ہو کے بھی وہ کھڈے لائن ہے. سب سے پہلی پر آتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, اس کا نام ہے نعمت اللہ. یہ کل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کوئٹہ لگا ہے. اس سے پہلے بھی یہ اے سی رہا. پھر اس کی زندگی میں تب تبدیلی آتی ہے جب سب رجسٹرار یہ لگتا ہے کوئٹہ میں. آپ کو پتہ ہے سب رجسٹرار میں, یہ رجسٹریوں میں تو لوگ آج کل کو تو قبائل کی زمین پر جس طرح دشمنیاں ہو رہی ہیں, تو انہیں رجسٹرار یہ دوسروں نے کرا کے قبائل کو ایک دوسرے کے سامنے لائے ہیں. آپ دیکھیے صورتحال آپ لوگوں نے, کتنے لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو تو پرواہ نہیں ہے نا, انہوں نے تو رجسٹریاں کرنی ہے, ارب پتی بننا ہے. اب یہ لڑکا 20-30 سال کی عمر میں اگر ارب پتی نہیں بنا تو کروڑ پتی ضرور بنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ایک لڑکا اپنی مختصر سی سروس میں کروڑ پتی بن جائے, ارب پتی بن جائے, پھر تو وہ سسٹم میں جو اس نے اتنا آپ کو چلاتا ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے اور آپ صرف اپنی اور مافیاز کی خدمت پہ لگ جائیں, تو پھر یہی ہوتا ہے. اس لڑکے کا پہلے ٹرانسفر کیا گیا جب نگران حکومت آئی تھی, وہ گیا سٹے لے آیا, بیٹھ گیا. ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا, وہ سٹے لے کے آ گیا. اب کیا ہے, اب کسی طرح حکومت نے اسے بھیجا نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے آبائی علاقے زہری میں اسسٹنٹ کمشنر وہ کر کے. آپ اندازہ لگا لیں حکومت اسے بھیج رہی ہے, اور علاقہ بھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا ہے. اتنا پاورفل نواب, ایکس سی ایم, موجودہ بھی بڑی ایک وہ اس کے پاس ہے. یہ لڑکا نہیں جاتا, ایون جوائننگ بھی نہیں دیتا, ایک دن نہیں گیا. آئے روز وہاں سے لوگ بھیجتے تھے کہ بھائی ہمارا سوشل میڈیا بھرا تھا کہ یہ آ گیا ہے, علاقہ نواب کا ہے, لیکن نواب نعمت اللہ لڑکا بنا ہوا ہے, جوائننگ ہی نہیں کرنے آتا. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے روز کے ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا محلے وقوع کا کتنے بڑا سفر ہوتا ہے. وہاں پہ اے سی بیٹھے تو ان کی آدھی مشکلات تو حل ہو جاتی ہیں, ان کے تمام مسئلے وہاں پہ سنے بھی جاتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایسیا نہیں, یہ جو اے سی تھا یہ کیونکہ ایک بہت بڑا مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں نا یہ جو بھی. اب ایک یہ اے سی ہے, ایک کو دور دراز مزخیل کی کسی ایریے میں پڑا ہوا ہے, وہ تو کنگری تک آتا ہے اپنی گاڑی پر, پھر آگے وہ عام بس پہ آتا ہے کہ یار اتنے وسائل میرے پاس نہیں ہے, میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں یہاں سے مجھے جو پیٹرول ملتا ہے وہ اتنا ملتا ہے کہ میں اپنا گزر بسر کروں. اگر میں اس کو کوئٹہ تک لے آؤں گا چھٹیوں پر تو الٹا میری تنخواہ اسی میں چلی جائے گی. ایک اے سی وہ ہے کہ اس کو تنخواہ نہیں بچت ہو رہی,
اور ایک ایسی یہ ہے کہ نواب ثناءاللہ سے بھی بڑا ہو گیا اور اس کے علاقے میں ایک دن جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب کوئی کہتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اصغر علی صاحب جو ہے نا ان کا ہاتھ ہے، بہرحال اس کا ایک بھی تو نہیں ہاتھ ہوگا۔ اس نے جب اتنا پیسہ بنا لیا نا، جیسے تیسے بنا لیا، پھر وہ ایک بڑے ہجوم میں آ گیا، اس سرکل میں آ گیا جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا زوراور لوگوں میں ہو گیا، تو وہ پھر کہاں ایک عام ایسی رہا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری SNGAD، نواب ثناءاللہ، یہ تمام اس کے سامنے بے بس ہوئے، اور وہ لڑکا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جہاں وہ چاہ رہا تھا وہاں دوبارہ آ گیا اور اپنی مرضی کی اب ڈیوٹی کرے گا۔ پھر ریونیو میں آ گیا ہے، ریونیو بڑھائے گا۔ یہ ہے بلوچستان حکومت کی گڈ گورننس۔ اب آتا ہوں دوسرا کیس ہے۔ دوسرا کیس ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا۔ سوشل ویلفیئر کیا ہوتا ہے کہ اس نے سماج کی سماجی بہبود، پسے ہوئے طبقے کے لیے کام کرنا ہے، معذور کے لیے کام کرنا ہے، غریب کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا جام کمال صاحب کا دور تھا، یہاں سے وہ انڈومنٹ فنڈ ملتے تھے، کینسر کا مریض، دوسرے بڑے بڑے جو مرض ہوتے تھے، علاج ہوتا تھا، یہاں سے پیسے ملتے تھے، تو حکومت نے ایک آسرا دیا ہوا تھا۔ لیکن ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں، ہمیں نہ دنیا کے سسٹم سے تو ہمیں ڈر نہیں لگتا، نہ نیب سے ڈر لگتا ہے، نہ اینٹی کرپشن سے لگتا ہے، نہ حکومت سے لگتا ہے۔ آخرت کا تو پھر لگتا ہی نہیں ہے نا ان کو لگتا تو جس کو آخرت کا ڈر ہو، سب سے بڑھ کے جس کو خدا کا ڈر ہو نا، وہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ یار کچھ غلط نہیں کرنا۔ اور چلو ہوتا ہے، اگر اس نے کرنا بھی ہوتا ہے سوچ سمجھ کے۔ کرپشن کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک شخص ہے کہ وہ چلو کہہ رہا ہے کہ یار روڈ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مٹی کی جگہ یہ آ گئی تو اتنا ایشو نہیں ہے، تھوڑا کم میٹیریل ہو گیا۔ اور دوسری ہے کہ سٹنٹ ہے، کہ ایک بندے کی جان جا رہی ہے، سٹنٹ ہوں گے تو وہ اس کی سانسیں بحال ہوں گی، یا کوئی اور دوائی ہے۔ تو کرپشنیں دونوں ہیں، لیکن ایک یہ کہتا ہے کہ یار چلو اس نے یہ کیا ہے، کرپشن یہ بھی بری ہے، لیکن وہ تو سنگین جرم ہے نا۔ مطلب ایک کو گالی دے رہا ہے، دوسرا اسے گولی مار رہا ہے، اتنی مطلب فرق ہے ان میں۔ تو سوشل ویلفیئر میں یہی ہے، معذور لوگ، بے بس لوگ، یتیم لوگ۔ وہاں پہ مبینہ طور پر ایک بندہ ہے امجد علی نام کا، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یہ شخص، اور یہ شخص اتنا زوراور ہے کہ پچھلی حکومت میں اندھیر نگری مچی، جو ڈی جی آیا وہ دیکھتا تو رہا کہ یار اتنا پیسہ آیا کہاں گیا، اور اس کو اتنے چارج دیے ہوئے تھے، یہ خاص تھا تو کچھ تو ہونا چاہیے۔ اچھا وہ مینیج کرتا گیا۔ یہ شجاعت علی صاحب جو ہیں، یہ جب ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنے تو ان کو بھی مبینہ طور پر انہوں نے اپنا بنانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، ابھی تک شجاعت علی صاحب کی ریپیوٹ بہتر ہے۔ آج کل کا بدبخت اتنا زمانہ ہے کہ کسی کو، ایک سیکرٹری صاحب تھے 58 سال تک انہوں نے اچھی اپنی سروس کی تھی، آخری 2 سال میں بگڑ گئے تھے، تو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ، لیکن ابھی تک ان کی ریپیوٹ بہتر جا رہی ہے۔ تو اس نے ان کے خلاف انکوائری شروع کرا دی، اینٹی کرپشن کو کیس گیا، CMIT کو لکھا، CM کو لکھا کہ بھائی یہ ہوا، ویل چیئر میں 2 نمبری ہوئی ہے، کینسر کے فنڈ میں 2 نمبری ہوئی ہے، لیپ ٹاپ میں 2 نمبری ہوئی ہے۔ اچھا ان کا پھر کوئی جھگڑا بھی ہوا، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا یہاں پہ۔ اب قبائلی خود کو کہتے ہیں نا، کسی چور کو پکڑو، کسی کو وہ کرو، وہ قبائلی بن جاتا ہے۔ او بھائی تم اتنے خان نواب ہو نا، تو پھر گھر بیٹھ جاؤ، یہ اپنی شاہی نوابی پھر ان کو دکھاؤ۔ جب تم نے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ چلنا ہے اور پھر صرف وہ تنخواہ نہیں لینی، کرپشن بھی کرنی ہے، پھر آپ بڑے خاندانی اور قبائلی بھی بن جاتے ہو۔ تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا یہ بند کی جائیں۔ تم اتنے بڑے زوراور یا خاندانی تم اتنے ہو نا آپ لوگ، تو پھر گھر میں بیٹھو، یہ سرکار کی نوکری اور عوام کے ٹیکسوں پہ یہ نہ چلو، پھر یہ کرپشنیں نہ کرو۔ اچھا تو امجد علی صاحب جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، کیس اینٹی کرپشن میں جاتا ہے، کسی طریقے سے وہاں بھی مینیج ہوتا ہے، پھر دوبارہ شجاعت صاحب
کوئی کیس بناتے ہیں اور پھر مزید سالڈ ثبوت کے ساتھ اینٹی کرپشن بھیجا جاتا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ اچھا، امجد علی پیچھے سے گیم کرتا ہے۔ اب ولی نورزئی صاحب آئے ہوئے ہیں، ایم پی اے ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ہی ایجوکیشن کی وزیر کے خلاف بیان دے دیا کہ بڑے دعوے کرتی ہیں اور سسٹم کا یہ حال ہے، میرے اپنے حلقے میں اسکول بند ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ولی نورزئی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ اپنے ہی وزیر کے خلاف بات کر رہے ہیں، بے باک، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن پھر ولی نورزئی صاحب کو ایک تو ڈپارٹمنٹ، پہلے جو وعدے وعید ہوئے ان کو وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ملا، پھر آتے منسٹری نہیں ملی، پھر مشیر نہیں بنایا گیا، پھر آتے آتے پارلیمانی سیکرٹری، پھر پارلیمانی سیکرٹری میں بھی سوشل ویلفیئر دیا گیا۔ تو یہ چیز تھی، اور پھر عبدالرحمان بزدار صاحب جیسا ایک سٹرانگ سیکرٹری ان کو دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے بزدار صاحب ایسے تو 10 منسٹر جو ہے نا ان کو انگلیوں پہ گھماتا ہے۔ اچھا، تو وہ لے آتے ہیں، تو اس طرح ان کی ڈپارٹمنٹ میں اس طرح سے بھی نہیں تھی کہ سیکرٹری مضبوط تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ امجد علی، میری ایک سے بات ہوئی، ایک یہ 47ویں نمبر پہ جونیئر بندہ تھا، عبدالرحمان صاحب کو بھی اس نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں فریم میں بند کیا، شیشے میں اتارا، کوئی ڈائریکٹر تھے اس کے لیے اس کی سمری وہ کی کہ امجد علی، تو انہوں نے کہا سر یہ جونیئر بندہ ہے، اس کے خلاف کیس ہیں، اور آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ آپ تو بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں، یہ ہے وہ۔ تو کہتے ہیں عبدالرحمان صاحب بھی تو ابھی دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار چیزیں ہوتی رہیں گی تو میں ذرا ریٹائرمنٹ بڑی اچھی تگڑی ریٹائرمنٹ کر کے جاؤں، اور ہم بدبخت لوگ ہیں جو ان کے لیے کہتے ہیں کہ سینئر لوگ ہیں یہ کریں۔ اور عبدالرحمان صاحب نے بھی جو سروس گزاری ہے الحمدللہ بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں، لیکن ثبوت بہت کم کہیں چھوڑے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اس کے بندے نظر آئیں گے۔ اس میں کہیں پیار سے نہیں ہو رہی تھی، فائل کی مار ماری، کہیں کیا مارا، مطلب جس نے اس کا کام نہیں کیا وہ پھر ذلیل ہی ہوا۔ تو اس نے ہر طریقے سے چنگل میں لوگوں کو پھنسایا ہی پھنسایا۔ تو باقی اس کی ایج کے ایشو وہ تو پھر الگ ہی بات ہے۔ تو مطلب امجد علی صاحب نے عبدالرحمان بزدار صاحب جیسے بندے کو بھی شیشے میں اتارا کہ باقاعدہ ڈائریکٹر کے لیے اس کی سمری باقاعدہ بن رہی تھی، یہ وہ۔ اچھا، اب امجد علی صاحب نے کیا کیا، صرف یہاں تک بات نہیں ہوتی، امجد علی صاحب نہ صرف سوشل ویلفیئر کا ڈی جی بدلوایا بلکہ وہ شخص لائے قربان علی صاحب، جو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب جب سینیٹر تھے۔ اب جو سرفراز بگٹی صاحب کا ایریا ہے اور عبدالرحمان کھیتان صاحب کا ایریا ہے یہ ٹچ ہیں، بارڈرز ہیں، مطلب بارکھان بارڈر اور ڈیرہ بگٹی کی وہ۔ اب سرفراز بگٹی صاحب یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ میں کچھ ایریا، اور ان کے ایریا جو ایریا ہے بارکھان کا، ان ایریاز میں بارکھان کے جو پاس والے ایریا اس میں مبینہ طور پر بگٹی لوگ بھی رہتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ ایریا ڈیرہ بگٹی کا ہو، کچھ یہ بارکھان کا یہ علاقہ ملا کے ایک ڈسٹرکٹ بنایا جائے قادر آباد کے نام سے۔ اب قادر آباد جب ڈسٹرکٹ بنے گا، ایک تو ڈیرہ بگٹی کی 2 سیٹیں ہو جائیں گی، دوسرا یہ سیف ہو جائیں گے، جو نواب بگٹی فیملی ہے تو ان کا ایک ووٹ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں سیکیور کروں یہ سیٹ، تو ڈسٹرکٹ بھی بنے گا والد کے نام پر اور میری سیٹ بھی پکی ہو جائے گی۔ اب کھیتران صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا ہو گیا تو میرا حلقہ خراب ہو جائے گا، تو ان کی ایک ٹسل مسل بھی چلتی رہتی ہے، باقی امن فورس ہے یا پھر چیک پوسٹیں ہیں، یہ وہ جو باتیں وہ تو الگ ہی ہیں، اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پھر بھی کھیتران صاحب کا صرف اس کے ساتھ مسخیل کو بھی ملا دیا، ڈسٹرب تو وہ ہوئے، تو یوں بارکھان کے ساتھ ڈسٹرکٹ مسخیل بھی شامل کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں قرا فال سردار کھیتران صاحب کے نام نکلا۔ تو یہ ان کی کشمکش چلتی رہتی تھی، تو ان کے خلاف عبدالرحمان کھیتران صاحب نے ایک FIR درج کروائی تھی۔ اس وقت قربان علی صاحب جو تھے یہ وہاں پہ ڈی سی ہوتے تھے بارکھان میں۔ اب وہ ڈی سی وہاں پہ تھے، عبدالرحمان کھیتران صاحب وہاں سے MPA بھی تھے، اس وقت بھی منسٹر تھے۔ وقت چینج ہوا، سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر وہی کھیتران صاحب اس کی کابینہ میں PHE کے وزیر بن گئے۔ اچھا، پھر یہ تھوڑا عرصہ فورسٹ میں رہے قربان علی صاحب، لیکن آج پھر DG بنا دیے گئے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں،
پہلے وزیر اعلیٰ ناراض تھے کہ بھائی ناجائز میرے خلاف ڈی سی نے جو ہے نا، ظاہری بات ہے انتظامیہ کا سربراہ تو وہی تھا، تو وہ کرائی، لیکن ایک ڈسٹرکٹ میں اب اس کو پورے ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا۔ اب دیکھیں یہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ اتنا بے بس ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے لیے کچھ میٹر ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چلو مجھ سے بن گئی ہے تو میرے ساتھ ناانصافی بھی کیا، ایشو نہیں ہے، اب آپ پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کریں، دو مفہوم بنتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہو گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کی جا رہا ہے کہ قربان صاحب اور امجد صاحب ایک دوسرے کے ساتھ ان ہیں، اب قربان صاحب آئے ہیں لیکن اصل ڈی جی سوشل ویلفیئر امجد صاحب ہی ہوگا۔ اب امجد صاحب اپنا دوست ڈی جی لے گئے ہیں، اندازہ لگا لیں جس شخص پہ الزام ہے کہ اس نے کیا کیا دو نمبری نہیں کی، وہ شخص جو سربراہ کو ہٹوا دیتا ہے اور پھر وہ شخص لاتا ہے جو اس کا یار ہے، جو فل ٹائم اس کی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سرکاری گاڑی چلاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھو گے کہ ڈی جی ڈائریکٹر ڈی جی آفس جو ہوگا سوشل ویلفیئر کا، یہ امجد علی بیٹھا ہوگا، قربان صاحب رائے نہ ہوں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص پورے ڈپارٹمنٹ کو کیسے یرغمال بناتا ہے۔ جب کوئی جاتا ہے کہ آپ نے سسٹم پورے اس کو تباہ کر دیا ہے تو اسے ہی تبدیل کروا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ولی نورزئی صاحب جو بڑا اپنے منسٹر پہ سوختہ تھی، تو اس بندے کو شجاعت کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا میرے مطابق لیگل ڈیمانڈز تو وہ پوری کر رہا تھا، کوئی انلیگل ڈیمانڈز تھیں یا کیا وجہ تھی کہ وہ شاید بزدار صاحب تھوڑے زوراور تھے، اس کو آپ نہیں چینج کر سکے، آپ نے شجاعت کو چینج کروا دیا۔ بہرحال پھر وزیر اعلیٰ کہے کہ یار میں نے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کیا۔ بھائی جب ٹرانسفر ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سی ایم بلوچستان آپ کے تھرو ہوا ہے، وٹ ایور، چاہے سیکٹر کراتا ہے، چاہے ولی نورزئی صاحب کراتے ہیں، چاہے کوئی اور کراتا ہے، ہوا تو آپ کے تھرو ہے۔ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ بری الذمہ ہو؟ اندازہ لگائیں آپ اس چیز کا۔ ابھی کل پرسوں بلوچستان حکومت کے دو بیوروکریسی کے دو بڑے نام عبدالصبور کاکڑ صاحب اور دوستین جمال دینی صاحب ریٹائر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے آخری میں ان کو جو ہے نا فیئر ویل بھی دیا اور تعریفی اسناد بھی دیں، تو دونوں نے اچھی سروس کی۔ جمال دینی صاحب نے یہ لوکل گورنمنٹ کے علاوہ باقی ان پہ اتنا بڑا وہ نہیں تھا، یہاں پہ ان پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ والے جو دوستین جمال دینی صاحب تھے اور ان کی پہلی سروس تھی، وہ بہت ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ بہرحال گریس کے ساتھ ریٹائر ہونا آج خواہشات میں شامل ہو چکا ہے اور آخر میں ان کو سیکٹری جنگلات ریٹائر کیا گیا۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ یار جو ہمارے سینئر ہوں، جن کی سروس اچھی ہو، ان کو کوئی اے سی ایس وغیرہ ریٹائر کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ لیکن خیر، اور سی ایم آئی ٹی کے چیئرمین کے طور پہ عبدالصبور کاکڑ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں۔ سی ایم آئی ٹی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، جو بھی میں نے آج تک سی ایم آئی ٹی کی کسی انکوائری پر کوئی بڑا ایکشن نہیں دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ افسر ہے، یہ ہمارے دباؤ میں نہیں آ رہا، یہ ہمارا کرپشن میں ساتھی نہیں بن رہا۔ اور دوسرا وہ اے ای اوز والے کمپیٹنٹ افسر جن بیچاروں کو جو ہے نا بالکل کھڈے لائن کر دیا، وہ سی ایم آئی ٹی میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ ہاں، اے ای اوز میں جو تگڑے ہیں، جو آغا یہ ہے سروے 144 والا، جو دو ڈپارٹمنٹ انرجی اور لوکل گورنمنٹ چلا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ سے یاری ہے، تو فل ٹائم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا الحمدللہ اس کو ارب پتی بنا رہے ہیں۔ اور ابھی جو داؤد خان کو لے گئے ہیں سیکٹری انرجی، اس میں بھی اسی کا نام آ رہا ہے کہ یہی آقا اس کو لے گیا۔ لوکل گورنمنٹ تو اس کے ہاتھ میں ہی سمجھو، جب مرحوم ڈومکی صاحب تھے تب بھی یہ شخص ان تھا۔ یہ ڈی جی جو لے گیا لوکل گورنمنٹ کا، وہ بھی اس کا ان قریبی یار دوست ہے۔ ابھی داؤد کو بھی یہ لے گئے ہیں، اربوں خربوں کی گیمیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پرائیویٹ لوگ دو ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں۔ داؤد خان کو جب سیکٹری زراعت تھے ہٹایا گیا تو کہہ رہے تھے کہ جتک صاحب نے کہا مہربانی کریں
میرا سیکٹری آپ لوگ ہٹائیں، یہ مجھے رسوا کر رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ اتنے پیسے لیے جا رہا ہے۔ میں زراعت کا آپ کو بتاؤں گا کہ منان جو پی ایس ہے اور یہ داؤد، انہوں نے کیسے جونیئر لوگوں کو پیسے لے لے کے ٹرانسفر کیے اور کتنے کتنے چارج دیے، اس پہ میں آؤں گا، ایک ایک چیز پہ بات کروں گا، لیکن فی الحال چیز بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ پھر کبھی صحیح وہ مخصوص ڈپارٹمنٹ کا ہوگا تو اس پر میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5,000 روپے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہا، تو سی ایم صاحب اسے چینج کر دیتے ہیں، اور مہینے ڈیڑھ بعد اسی داؤد کو جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب کا پروجیکٹ ہے کہ ہم نے زراعت کا تمام وہ ان کو ٹیوب ویلوں کو جو ہے نا سولر پہ منتقل کرنا ہے، اس کا سربراہ داؤد کو لا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پچھلا سیکٹری جو تھا وہ بیچارہ مریض ہے، بیمار ہے۔ میں نے کہا یار پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا، اللہ اسے لمبی زندگی دے، بیماری میں پھر بھی کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ داؤد کو لا کے آپ نے تمام چیزیں پوری کر دی، آپ کی گڈ گورننس کا گئی تیل لینے، سوری میں ایسے سلینگ ورڈ یوز نہیں کرتا لیکن سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ if man be good government cannot be bad، اگر لوگ اچھے ہیں تو حکومت بری نہیں ہو سکتی، اگر حکومت بری تو مطلب ہے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اگر سی ایم صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو سی ایم صاحب بہت چیزیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر وقت صرف یہ کہہ دینا کہ بشیر زیب یہ کرتا ہے، اللہ نظر یہ کرتا ہے، اس سے پیٹ نہیں بھرتے، اس سے شاید آپ کا اقتدار طول کر جائے، مہرنگ سہولت کار ہے دہشت گردوں کی، ٹھیک ہے کر دیا، لوگ بیچاروں نے مان بھی لیا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو 2 نمبریاں ہیں یہ چپ ہو جائیں گی، اس پہ لوگ خاموش رہیں۔ چلو انہوں نے ہتھیار اٹھائے، آپ ان کو دہشت گرد کہیں، ظالم کہیں، جابر کہیں، وٹس ایور، صحیح ہے۔ یہ جو میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام والے کو ہم کیا نام دیں؟ کہ آیا یہ ناکام ترین حکمران ہے، نااہل ہے، یا یہ میرٹ کو قتل کرنے والا، یہ بھی کوئی دہشت گردی کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں؟ میں کوشش کروں گا اس پہ مزید ریسرچ کروں کہ عظیم فلسفروں نے جو میرٹ کو قتل عام کرتے ہیں اس بارے میں کیا فرمایا ہے وہ۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں اس قدر ڈر اور خوف بٹھایا گیا ہے کہ کوئی بیچارہ صحیح ریزنیبل بات نہیں کر سکتا۔ میری تمام انٹیلیجنس ادارے، چاہے آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، دوسرے کہ بھائی نوجوان ایسے نہیں اٹریکٹ ہوتا کل عدم تنظیموں کی جانب، یہ سسٹم اسے اس طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگا لیں کہ ایک شخص پورا ڈپارٹمنٹ یرغمال بناتا ہے، اگر کوئی خدا ترسی والا کوئی آفیسر بن کے احتساب کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کیسے کوئی مایوس نہیں ہوگا؟ وہ شاعر نے کہا تھا کہ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں۔ اب ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں لیکن کوئی یہ دھارا حرکت میں نہیں آتا۔ جتنا سی ٹی ڈی ایکٹیو ہے، انٹیلیجنس دوسرے دہشت گردوں پر ایکٹیو ہیں، کم سے کم ادھر بھی تو کچھ ایکٹیو ہو۔ 5-10 افسروں کو اٹھاؤ، ذرا آپ کو پتہ تو چلے، امجد علی جیسے کردار کو اٹھاؤ، آپ کو پتہ تو چلے کیا یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بلوچستان میں چیزیں اتنی ایکسپوز ہیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ سروے 144 والے کو آپ اٹھاؤ کہ یہ کس اس میں مداخلت نہیں کر رہا، ایگریکلچر پہ اس کا اثر و رسوخ لوکل گورنمنٹ چلا یہ رہا ہے، انرجی پر اس کا اثر و رسوخ، اور کتنے ڈپارٹمنٹ آپ کو بتاؤ۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھ دکھ نہیں رہا؟ یہ تمام چیزیں بیڈ گورننس ہی ایک شخص کو بیڈ بناتی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ جتنی مار داڑ ہوگی لوگ تنگ ہو کے اس سائڈ پہ ہی جائیں گے۔ وہ ایک کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں، چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، ہمیں کہیں بھی انصاف نہیں ملتا۔ تو ایک سٹیج یہ ہے وہ ڈرتا ہے، پھر اگلی سٹیج ہے وہ تھوڑا کھل کے بولتا ہے، اور جب وہ اٹھایا جاتا ہے اس پہ تشدد ہوتا ہے تو تھرڈ جو اس کا وہ ہے وہ کل عدم تنظیمیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ
اس زندان سے زندہ نکل آئے. تو یہ سٹیجز ہیں. اس سٹیجز میں ہمارے حکمران ان کو لے کے جاتی ہیں, بیڈ گورننس لے کے جاتی ہے. ابھی بھی اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں ہمارے پاس آلریڈی وقت بہت نکل چکا ہے. میں کہتا ہوں 80% نکل چکا ہے. 20% کو آپ اتنی محنت کر دو کہ 80 کا وہ ہو جائے, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی جو چیزیں میں سورسز کے تھرو سن رہا ہوں یہ بہت زیادہ ٹربل کریٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور غلام علی بلوچ صاحب ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں, صوبائی اس میں 21 گریڈ تک ہی ہوتے ہیں, تو 21 گریڈ تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھی ریپیوٹ ہے اور قابل آفیسر مانے جاتے ہیں. اب غلام علی صاحب کو OSD تھے, کہہ رہے تھے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین بن رہے ہیں, لیکن وہاں لگتا ہے ابھی تک پسند خان صاحب کو ہی رکھنا ہے. تو پھر آج ان کو پوسٹنگ دی گئی چیئرمین CMIT, وہی اچھے افسران کی جیل, جس سے نہیں بنتی ہوتی, جس کو سزا دینی ہوتی ہے اس کو ڈیڈ لائن لگا. تو ایسے جو افسران ہیں ان کو ہم نے استفادہ ان سے نہیں کرنا. ایسے لوگ تو ہمارے PND میں ہونے چاہیے تھے, ACS پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, فائنانس میں ہونے چاہیے تھے, لیکن ہمیں بابر جیسے, حافظ باسط جیسے سوٹ کرتے ہیں, حافظ ماجد صاحب جیسے سوٹ کرتے ہیں, حافظ طاہر صاحب جیسے سوٹ کرتے ہیں. ہمیں کہاں سوٹ کرتا ہے؟ غلام علی بلوچ صاحب ہو گئے, علی کاکڑ صاحب ہو گئے, زاہد سلیم صاحب جیسے لوگ ہو گئے. تو ہمیں تو داؤد جان جیسے وہ کرتے ہیں سپورٹ, وہ اچھے لگتے ہیں. ہمیں ہر وہ اچھا لگتا ہے جو ہماری بغیر اس کے. اچھا, یہ داؤد جان بازئی صاحب ہر جگہ گئے ہیں, ان کی سکینڈل ہے, لیکن پیچھے کوئی والدہ کی ایسی تگڑی دعا ہے یہ بندہ بچ نکلتا ہے. ابھی میں نے کہا نہیں کہ اسی CM کو کہا کہ 5,000 نہیں چھوڑتا, اس کے یہی CM اس کو پھر بڑی پوسٹ دے رہا ہے. یار کیا مذاق ہے, کیا صوبہ ہے, کیا حکومت ہے. بیڈ گورننس بھی شرما جائیے بیڈ گورننس دیکھ کر. اب حالات ایسے ہیں کہ کسی پہ یہاں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. سسٹم اس قدر بے بس ہے کہ یقین مانو اب سمجھ نہیں آتا کہ اپنی وہ سہولت کاری, جس طرح 2 چائنیز کو اپنے گارڈ نے مار دیا. اب بلوچستان میں ایسی صورتحال ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے یہ واقعی میرا ہے یا کسی اور سے تو نہیں ملا ہوا. یہ بیڈ گورننس یہاں تک لوگوں کے لے گئی ہے. وہ شاید اندر والا بھی ایسا اڑتا ہے سسٹم کے خلاف کہ وہ بھی اپنی لویلٹی چینج کر دیتا ہے قلعدم جانب. یہ بہت ہی سائیکولوجیکل کام کرنا پڑے گا, اور کام کرنے پڑیں گے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ورنہ چیزیں وسٹ ہو چکی ہیں, وہ نہیں رہی, ہو چکی ہیں. اس پر بھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ شہر طلسمات ہے کچھ کہہ نہیں سکتے, پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ بلا ہے. اب بلوچستان میں کل بھی نوشکی میں جو ہوا, وہ 2 لڑکوں کو مار دیا. ابھی تک BLA یا کسی تنظیم کی قبول نہیں کی, لگ تو رہا ہے کہ وہ وہی ہے. جو ان کی ترجمان ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں. جو اسٹیٹ ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ امن فورس ہے وغیرہ وغیرہ, دوسرے ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں. مطلب اب محفوظ نہیں ہے کوئی یہاں پہ. اب شاید CM یا دوسرے صرف اپنے اس تک ہیں. بہرحال اوورال بلوچستان میں صورتحال بسٹ ہو چکی ہے, اور سیکیورٹی فورسز بھی اس وقت ہی کنٹرول سنبھال سکتی ہیں, اس وقت ہی امن لا سکتی ہیں جب سیاسی قوتیں ان کا ساتھ دیں. لیکن یہاں پہ ان کی اپنی حکومت چل رہی ہے, ان کی اپنی حکومت چل رہی ہے, تو بہت زیادہ گیپ ہے. بیسک ترجیح دی نہیں جا رہی, امن و امان پہ کسی DC کو بھیجا نہیں جا رہا. ہر بندہ اپنی لائن برابر کر کے کرپشن, کمیشن, پیسہ پہلی اور آخری ترجیح ہے. اس بلوچستان میں ہم جی رہے ہیں, اور اس بلوچستان میں بلوچستان کا نوجوان بہت زیادہ مایوس ہے, بہت زیادہ بے بس ہے, اور جو تھوڑا سا جذباتی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ پھر قلعدم تنظیموں کی جانب جاتا ہے, اور رہی صحیح کسر ہم بارڈرز بند کر کے کر رہے ہیں. بہرحال ابھی بھی وقت ہے, فیصلہ ساز جو چاہیں. ہمارا جینا مرنا اسی سرزمین کے ساتھ ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 100 سال وہ زندگی جو چپ کر کے جی جائے, اس سے وہ 2 دن کی زندگی اور 2 گھنٹے کی زندگی بہتر ہے, جس میں ہم
عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں اور کوشش کریں اپنے الفاظ کی صورت میں حقیقی عوام کا درد آپ تک پہنچانے کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔